نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے اولی العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ کم و بیش اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اکرام علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ ان میں سے 5 نبیوں کو اولو العزم پیغمبر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان 5 میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے معجزات اور بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ ابو الانبیاء کی ہے۔ ابو الانبیاء کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کے والد۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اس دن کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو انبیاء ہیں وہ تو پہلے کے ہیں، مگر جس دن سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، اس دن سے لے کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ہونے کا شرف بخشا ہے۔ خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ دوسرا اس جیسا کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ہونے کا لقب عطا فرمایا اور خلیل اللہ ہونے کا شرف بخشا ہے۔ خلیل کیسا دوست ہوتا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اللہ رب العالمین کو اپنا خلیل نہ بنا لیا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے صحابی تھے۔ خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا کے اندر جس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا، جس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی، میں نے سب کے احسانات کا، سب کی نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں چکا دیا ہے، سوائے ایک ذات کے، وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں اور احسانات کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان کو جنت الفردوس میں عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی تھے۔ اس سب کے باوجود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اللہ رب العالمین کو خلیل نہ بنایا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ یعنی اتنا جانثار ہونے کے باوجود بھی خلیل کے مرتبے کو نہیں پہنچے، تو خلیل کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مرتبے پر فائز کیا اور خلیل اللہ کا درجہ عطا فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں کچھ کمی کرتے تھے یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت میں کوئی کمی تھی۔ صرف لفظ خلیل کا مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ ان کو ابراہیم خلیل اللہ، ان کے کلمے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر تھے اور اتنی بڑی شانوں والے پیغمبر تھے، اللہ رب العالمین نے تقریباً 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 60 سے زیادہ دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اتنے بڑے اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر ہیں